الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمہیدی بات کے لیے وقت بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جمعہ میں مختصر دورانیہ کے دوران کوئی تمہید کی بات کی جائے، یعنی وہ باتیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہر جمعہ میں پہلے بتائی جاتی ہے کہ بھائی مل کے بیٹھنا ہے، صحیح سے بیٹھنا ہے، سنت ابھی نہیں پڑھنا ہے، بعد میں پڑھنا ہے، یہ وہ تمہیدی باتیں ہیں. یا جس ٹاپک اور عنوان پر بات ہوگی رمضان اور قرآن، یعنی قرآن کا رمضان سے اور رمضان کا قرآن سے کیا تعلق اور ربط ہے، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، اچھی اور سچی نیت سے سنیں، اور صرف سننے کی نیت سے نہ سنیں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. اس نیت سے اگر سماعت کریں گے، سنیں گے، تو میرا کہنے کا بھی فائدہ انشاءاللہ مجھے ہوگا اور آپ لوگوں کو سننے کا فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. قرآن مقدس یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں اربوں کھربوں کتابیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنی کتابیں ہیں بھائی، ہندی میں، انگریزی میں، اسی طریقے سے اور دیگر لینگویج میں، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، بنگالی میں ہے، نان بنگالی میں، بہت ساری کتابیں ہیں. اتنی کتابیں ہیں کہ ان کتابوں کو ہم احاطۂ ذہن میں لا نہیں سکتے، یعنی سوچ نہیں سکتے، صحیح بتا نہیں سکتے کہ کتنی کتابیں ہیں. ایون کہ قرآن کو چھوڑ کر جتنی بھی آسمانی صحائف ہیں، اس موقع پر ان صحائف، ان کتابوں کے بارے میں بھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ جس قوم اور جس نبی کے قوم پر وہ کتابیں اتری تھی، ان قوم کے لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ میں، ذہن میں وہ بات ہے، وہ کتاب ہے.
बेशुमार किताबों में कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि कोई एक ऐसी किताब, चाहे किसी भी सिलेबस में हो, कोई भी सब्जेक्ट की कोई एक पूरी किताब किसी को पक्का शुरू से आखिर तक याद हो। कोई दावा करने वाला दावा करे उसकी बात झूठी है, हम सच नहीं मान सकते, इसलिए कि ये एजाज़ है कुरान का कि एक 7 साल का बच्चा भी कुरान शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कुरान ख़त्म करता है मिनल जिन्नति वन्नास। और 7 साल का ही बच्चा जब उस कुरान को पढ़ रहा होता है तो पीछे तरावी की शक्ल में, शबीना की शक्ल में, सबक के शक्ल में जब पढ़ रहा होता है तो सामने पीछे एक 7 साल का ही बच्चा सुनाता है। 7 साल का बच्चा पीछे है, अगर पढ़ने वाला थोड़ी सी ज़ेर ज़बर पेश की गलती, हरफी और मानवी किसी भी एतबार से कोई गलत पढ़ता है तो पीछे वाला उसको बताता है कि भाई आप ये गलत पढ़ रहे हैं। ये एजाज़ ये कुरान को हासिल है। किसी ज़माने में कुरान के बारे में आप सुन चुके हैं कि कुरान को नऊज़ुबिल्लाह अभी हालिया स्वीडन में कुरान के औराक को यूं जलाया गया, फाड़ा गया, और कुरान के नुस्खे को यूं हवा में उछाल कर उसको फाड़ कर वो जलाता है और उसको उसके ऊपर पैर रखता है और नऊज़ुबिल्लाह फ्लश पॉइंट में कुरान के औराक को बहाया जाता है। ये कुरान है कि जब इस तरह की बेहुरमती कुरान के बारे में की गई तो सऊदिया गवर्नमेंट के अंदर, गालिबन कुवैत के अंदर कई मर्द मुजाहिद खड़े हुए और उन्होंने उठ खड़ा होकर ये ऐलान किया कि जिस जगह कुरान की बेहुरमती की गई है हम उसी लैंग्वेज में, उसी गांव के उस जगह के लैंग्वेज में जाकर 100 कुरान का नुस्खा छपवाएंगे और वहां आम करेंगे ताकि सारी दुनिया के वो जालिम जो कुरान की बेहुरमती करता है उसको पता चल जाए कि ये वो किताब है जिसके अंदर लेसन और सबक है इंसानियत का, हमदर्दी का, मोहब्बत का, उखुव्वत का। ये किताब खुद अपना तारुफ और इंट्रोडक्शन करवाती है। हादा किताब, ये वो किताब है हुदल लिन्नास के इसके अंदर लोगों के लिए हिदायत है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए इसमें हिदायत है, शिफा है, बरकत है, रहमत है। इस किताब के अंदर कहने वालों ने कहा कि गाइडेंस फॉर द पीपल, लोगों के लिए इसमें रहनुमाई है, लोगों के लिए इसमें बरकतें छुपी हुई है। कुरान के बारे में खुद कुरान कहता है कि ये किताब है, जो किताब शिफा वाली किताब है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। तो किताबें तो बेशुमार है, लेकिन किसी किताब के बारे में ये कहा नहीं जा सकता कि मेरा बच्चा बड़ा होनहार है, टैलेंटेड है, बड़ा बुद्धिमान है, दिमाग वाला है और पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। कोई भी हो, ये दावा करना बड़ा मुश्किल है और उसकी बात को सच मान लेना ये वाक़ियतन बिल्कुल झूठी बात होगी, माना जा नहीं सकता। कोई भी आदमी इस पर बिलीव नहीं करेगा कि हाँ उसको पूरी किताब एकदम जैसे लिखी हुई है वैसे ही एक एक हर्फ सही सही उसको याद है, नहीं है। लेकिन कुरान के बारे में ये एजाज़ है, आप जान लें बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब बताई जाती है। और बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी फरमाते हैं असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहि ताला, किताबुल्लाह अल्लाह के कुरान, किताबुल्लाह और कलामुल्लाह के बाद कोई किताब अगर सबसे ज़्यादा ऊंची, मोतबर, मोहतम बिशान, सबसे अज़मत वाली और सबसे ज़्यादा अहमियत वाली कोई किताब है तो वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत लाते हैं और फरमाते हैं कि कुरान को छोड़कर किताबें तो बहुत आई है, तौरात भी किताब थी और ज़बूर भी किताब थी, इंजील भी किताब थी, लेकिन वो किताब थी, कलाम नहीं थी। कुरान किताब भी है और कलाम भी है।
اللہ کے نبی جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک منہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے تم برکت حاصل کرو، فإنہ خرج منہ، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا حصہ ہے، اللہ نے اس قرآن کو پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ آپ سن چکے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً روایت کرتے ہیں کہ مخلوق کی تخلیق سے پیدا کرنے سے 1000 سال اور بعض روایتوں میں 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتے لاڈلے صحابی جو راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں جب اللہ نے قرآن پاک کو پڑھا، سورہ طٰہٰ جو 16 پارے کے نصف سے آدھا سے شروع ہوتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، جب یہ نازل ہوئی، جب اس کی تلاوت کی گئی تو فرشتے جو وہاں سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ مبارک ہو وہ کہ جس کے سینے میں یہ قرآن اتارا جائے گا یا جس پر اتارا جائے گا، مبارک ہو وہ زبان کہ جو زبان اس قرآن کریم کی تلاوت کرے گی۔ دوستو بزرگوں، قرآن مقدس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اگر اس پر بیان کرتے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آج تک کوئی حق ادا نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا، اس لیے کہ قرآن کے بہت سارے علوم، بہت سارے معانی، بہت سارے مفاہیم اور مکاتب ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں صرف اللہ اور رسول اللہ کو چھوڑ کر بیچ میں اور کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ایک چھوٹا سا بچہ ہے، گیان نہیں ہے، شعور نہیں ہے، چالاک نہیں ہے، بدھیمان نہیں ہے، اس کے اندر اتنی جانکاری اور نالج نہیں ہے، لیکن 30 پارے کا مکمل قرآن کریم کا وہ حافظ ہوتا ہے۔ جب سویڈن کے اندر اور دیگر ممالک میں جب قرآن کی بے حرمتی کی گئی اور قرآن کے نسخے کو فلش پوائنٹ میں بہایا جانے لگا، جلایا جانے لگا، تو اس موقع پر مرد مجاہد نے سب نے مل کر یہ کہا کہ وہاں کے جو ظالم تھے اس کو ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے کہا کہ تم آج قرآن کے نسخے کو جلا رہے ہو، ختم کر رہے ہو، یاد رہے قرآن کے نسخے تو جلا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک 7 سال کا بچہ لا کھڑا کیا جاتا ہے، کہا بتاؤ ساری دنیا میں جتنے قرآن کریم کے نسخہ ہے، یہ جو قرآن کی شکل میں جس کو آپ پڑھتے ہیں قرآن کا نسخہ، یہ ساری دنیا کے قرآن کے نسخے کو جلا کر ختم کر دیا جائے، لیکن ایک 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا بچہ، ننھا سا بچہ، اس کے اندر ابھی اتنی شعور اور اتنا چالاک وہ بچہ نہیں ہے، اتنی سمجھ اس کے اندر نہیں ہے کہ اس کے سینے میں پورا 30 پارہ کا قرآن ہے، بتاؤ اس کا کیا کرو گے؟ اور یہ ایک نہیں، اس جیسے انیک ہے، ہزاروں ہزار بچے ہیں۔ تم کتنے قرآن کو جلاؤ گے اور کتنے سینے جلاؤ گے اور کتنے بچوں کو مارو گے؟ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی قرآن سے لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، مطلب کو سمجھتا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ قرآن ہے خافضۃ الرافعہ، یہ قرآن پر جو پڑھتا اور عمل کرتا ہے اللہ اس قرآن کے بدولت اس کو اونچائی اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس قرآن پر عمل نہیں کرتا اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے، جزدان میں اور گھروں میں تاک میں سجا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کے بے حرمتی کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اسی قرآن پر عمل کرنے والا عمل کرے گا
فالو کرے گا تو اس کو بلندی حاصل ہوگی، رفعت اور عزت ملے گی۔ لیکن اسی قرآن کو کوئی اگر درگور کرے گا، نظر انداز کرے گا، اگنور کرے گا، تو اللہ اس کو ذلیل اور رسوا بھی کرے گا۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ رمضان اور قرآن کے بارے میں مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، جیسا کہ خطبے میں نے پڑھا، حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ، جس ویکتی نے، جس منشیہ نے، جو کوئی انسان نبی کا امتی، اللہ کا بندہ، قرأ حرفاً، ایک حرف پڑھا، بکتاب اللہ یا من کتاب اللہ تعالی، فلہ بہ حسنۃ، قرآن کریم سے ایک حرف بھی پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ جو ایک نیکی ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ لام ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں اس کو ملتی ہے۔ بے شمار فضائل ہے، فضائل بے شمار ہے، وقت کی قلت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کو اگر کوئی سمجھنا چاہے، کوئی اس کو فالو کرنا چاہے، عمل کرنا چاہے، تو یوں سمجھ لے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، ان قریب بہت جلد رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ رمضان اور قرآن، تو رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے کیا ربط ہے، وہ مختصراً میں بتاتا ہوں، آپ ذہن نشی کریں، دھیان رکھیے گا۔ قرآن کریم میں خود دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے، شہر کے معنی عربی میں مہینے کے آتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ انزل، نازل کیا گیا، فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن کو۔ تو روزہ رکھنے سے ایک تعلق، ایک جوڑ بتانے چلا ہوں، دھیان رکھیے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس طرح روزہ رکھنے سے روزہ دار برابر اس پر، یعنی سحری کے بعد سے لے کر افطار سے پہلے تک روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نچھاور ہوتی رہتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے روزے داروں پر۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کوئی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، کہیں قرآن کی تقریب اور مجلس لگی ہوئی ہے، تو جب تک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، سننے والا سنتا ہے، سمجھنے والا سمجھتا ہے، فالو کرنے والا فالو کرتا ہے، یا مجلس لگی ہوئی ہے، اس وقت تک اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے جب تک وہاں لوگ قرآن کے محفل میں موجود ہوں۔ تو قرآن پڑھنے والوں پر برابر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور روزہ رکھنے والوں پر بھی سحری کے بعد سے افطار کے پہلے تک لگاتار برابر مسلسل اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے۔ یہ ایک کامن چیز جو ہے ان دونوں کے درمیان۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک روایت کے مطابق وفی روایت اخرى وما تأخر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان قریب ہے، لوگ قرآن سے غافل ہے۔ آپ علیہ السلام پر رمضان کے مہینے کی عالم اور رمضان کی مہینے کی مشغولیت اصحاب رسول تذکرہ کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کا دورہ زیادہ کر دیتے تھے۔
فیدارسُہُ القرآن آیا ہے بخاری شریف کے اندر، یعنی قرآن کا دور کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کو جلدی پڑھتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی نگاہ پڑی اللہ کے نبی علیہ السلام پر، دیکھتے کیا ہے کہ محبوب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جلدی پڑھ رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیوں جلدی پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ قرآن جو میرے اوپر اتر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ حصہ، کچھ آیتیں، کوئی صورتیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں، میری ذہن سے رہ نہ جائے، اس لیے میں جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کی آیت اترتی ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ اس قرآن کو اتارنا، اس کی تلاوت کروا دینا، اس کو پڑھوا دینا، پھر جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع دینا اور اس کو آپ کی زبان سے پوری دنیا میں پھیلا دینا، بیان کروا دینا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ میرا کام ہے، لہذا آپ گھبرائے نہیں۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بڑے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، خوب پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، قام یقوم کے معنی عربی میں کھڑا ہونا، قیام کرنا۔ یہاں قیام سے مراد وہ قیام نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، یہاں قیام سے مراد نماز میں کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں قیام کی صورت میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ قیام مراد ہے، اور اسی کو قیام کہتے ہیں، باقی کچھ قیام نہیں، سمجھ لیجئے کہ سب اوہام ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی قیام کرتا ہے، یعنی یہ قیام سے مراد تراویح کی نماز کی اہتمام کرتا ہے اور تراویح کی شکل میں قرآن کریم کو سنتا ہے، قرآن کریم کی شکل میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور پورے رمضان پڑھتا ہے اور پوری 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آئندہ 1 سال کے گناہ اس عمل کے صدقے میں اللہ دھوست کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ اور یاد رہے تراویح 20 ہی رکعت ہے، کم نہیں ہے۔ اگر میں اس پر بات کروں تو مسلسل اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ مکتوبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اگر میری امتی پر ڈر اور خوف نہ ہوتا اس بات کی کہ مسواک کو اگر میں واجب قرار دیتا یا لگاتار کرتا رہتا تو میری امت پر وہی مسواک کرنا فرض قرار دے دیا جاتا۔ یعنی اس بات کو خاطر خاص سمجھ لیں کہ نبی کا کوئی کام لگاتار کرنا اور کبھی نہ چھوڑنا امتی کے لیے وہ چیز فرض اور واجب کا درجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری ترمذی کی شرح کے اندر وہ صاف لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام مسجد میں جماعت کے ساتھ نہ کرنے کے پیچھے کی جو ریزن لکھی گئی ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی اگر لگاتار اس کو پڑھتے تو یہ چیز امت پر کیا ہو جاتی؟ واجب۔
جبکہ یہ تمام مکتب فکر کا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے تقریباً کہ یہ چیز سنت مؤکدہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ تراویح کی نماز، تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ اے سنن من آکد السنن، یعنی بہت ساری مؤکد ترین سنتوں میں سے یہ بھی ایک سنن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے زمانے میں مسلسل یہ تراویح کی 20 رکعت جماعت کا اہتمام کیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اصولی بات میں نے گزشتہ جمعہ کہی تھی، یہ بات کہ خدا کی ذات پر، نبی کی بات پر اور صحابہ کی جماعت پر جس بندے کے، جس ویکتی، جس مسلمان کا صحیح عقیدہ نہیں، جو اس کو صحیح سے فالو نہیں کرتا، وہ کامل اور پکا مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں نے کہا نا وقت نہیں ہے۔ ایک ہی بات میں نے اس پر کامن جو ہے، ایک دونوں کے درمیان کیا مشترک ہے، کیا تعلق ہے، وہ ایک بات میں نے بتائی، اور سمجھ نہیں ہے پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی۔ بس آخر میں یہ التجا کروں گا آپ لوگوں سے کہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زیادہ سے زیادہ یہ معمول رہا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ جتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، خصوصاً جو نمازی مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، آپ اذان سے پہلے آ رہے ہیں، آپ قرآن لے کے بیٹھ جائے، 1 پارہ، آدھا پارہ، 10 رکوع، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 پیج، جے صفحہ آپ پڑھنا چاہے بآسانی آپ قرآن کو پڑھنا چاہے پڑھیں، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ آپ پڑھیں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خاطر خواہ اس سے فائدہ ہوگا۔ رمضان آ رہا ہے تو اس کی تیاری بھی ہوتی ہے، ایگزام سے پہلے ایگزام کی تیاری، عید سے پہلے عید کی تیاری، تو رمضان سے پہلے رمضان کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر رمضان المبارک کے مہینے کا سمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اس کے جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کریں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ بھی رکھیں گے، ہر نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے پڑھیں گے۔ رات میں تراویح ہوتی ہے، تراویح کی نماز مکمل جماعت سے پوری پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ گھروں میں، اپنے اہل خانہ میں، معاشرے میں، محلوں میں دینی فضا، ایمانی فضا، قرآنی فضا کو عام کریں گے، پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی زبان سے جو باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لے بھائی۔